حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے والد مصر میں ہوتے تھے اور جناب عمر بن عبدالعزیز حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ کے محدث تھے، ان کے پاس مدینہ طیبہ میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے استاد صاحب کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی تو ایک رکعت آپ کی لیٹ تھی، اٹھ کے آپ نے نماز پوری کی۔ تو حضرت صالح بن کسان محدث تھے، عالم تھے، حدیث پاک کو جاننے والے، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہہ رہے ہیں بچپن ہے اور والد مصر میں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا کہاں تھے؟ نماز میں ایک رکعت میں نے دیکھا کہ آپ نے دیر سے نماز پڑھی ہے۔ تو عرض کرنے لگے میں حضور کنگھی کر رہا تھا۔ بعض بچے آئینے کے سامنے کھڑے رہتے ہیں تو بڑی بڑی دیر ہی کھڑے رہتے ہیں، کنگھی کر رہا تھا تو ذرا دیر ہو گئی۔ حضرت صالح بن کسان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے والد کو مصر میں خط لکھا، فرمانے لگے جوانی بھی ہے، موقع بھی ہے، فرصت بھی ہے، اور ابھی بھی آپ کا بیٹا جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ مصر میں خط گیا، آج جب میں نے پوچھا ہے تو اس نے کہا میں کنگھی کر رہا تھا۔ اتنے معمولی سے کام کے لیے اس نے تکبیر اولیٰ چھوڑ دی۔ اب وہاں مصر میں بیٹھے والد نے یہ نہیں کہا کہ مولوی صاحب آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو کیا ہو گیا، کو بات ہی کرنے والی۔ انہوں نے وہاں سے گھوڑے پہ بندہ دوڑایا، بندہ مدینہ طیبہ آیا۔ اس نے کہا جاتے ہی عمر بن عبدالعزیز کو لے جانا حجام کے پاس اور اس کے سارے بال اتروا دینا، اور اسے کہنا پتر جن بالوں کی وجہ سے نماز رہ جائے ان بالوں کو سر پہ نہیں رہنا چاہیے، میری جماعت کی رکعت رہ گئی پتر، اتنا بڑا کام، اللہ کے حضور حاضری کا موقع تھا۔ پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بنے، 39 سال عمر میں انہوں نے پوری امت کو خیر سے بھر دیا۔ حشام بن عبد الملک کے بھی 11 بیٹے تھے، جناب عمر بن عبدالعزیز کے بھی 11 بیٹے تھے۔ حشام جب دنیا سے گیا تو ہر بیٹے کو 10 لاکھ دینار آئے، اور جناب عمر بن عبدالعزیز جب دنیا سے گئے تو 11 بیٹے تھے اور 6 دینار تھے۔ اور جاتی دفعہ کہنے لگے پتر اپنے باپ پہ شکوہ نہ کرنا، تمہارا باپ بزدل تھا، 2 رستے تھے، یا تو میں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتا اور تمہارے لیے جائیداد بناتا، لیکن میں بزدل تھا، دوزخ سے ڈر گیا، میں جائیداد نہیں بنا سکا، اپنے باپ کو معاف کر دینا۔ تو بچے کہنے لگے ابا جی ہم جس گلی سے گزرتے ہیں لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیک باپ کی اولاد جا رہی ہے، اچھے باپ کے بچے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں جائیدادوں کی۔ وہ شخص جو یہ بیان کرتا ہے نا کہ 6 دینار چھوڑ گئے تھے، وہ کچھ کفن دفن پہ لگ گئے، کچھ اور کسی کام لگ گئے، 6 دینار کل بچے بچوں کے پاس، 11 بیٹوں کے پاس، لیکن وہ شخص کہتا ہے وہ جو 10 لاکھ دینار حشام بن عبد الملک کے بچوں کو آئے تھے وہ مسجدوں کے سامنے بھیک مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب بچوں کو بنا اس طرح کا دیا گیا کہ کھانے میں پینے میں موج میں اڑا دیا مال، اور یہ جو 6 دینار 11 بیٹوں کو دے کے گیا، رب نے اتنی برکت دی کہ ایک ایک بیٹا ایک ایک وقت میں 100 گھوڑے مال کے بھرے ہوئے رب کے رستے میں خیرات فرمایا کرتے تھے۔ اصل دولت اولاد ہے، اصل دولت اس کا اخلاق ہے، اصل دولت اولاد کی اخلاقی تربیت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مال کمانے کے چکر میں اصل دولت سے ہاتھ دھو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ بینک پیسوں سے بھر جائے اور ہماری اولاد ہاتھوں سے نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم نے یاروں کو ٹائم دے دے کے تو بڑی دور نکل گئے ہم، لیکن ہمارے بچے کے ذہن میں چند سوالات تھے، ہم انہیں مطمئن نہیں کر سکے، ہم نے نوکروں کے ذمہ ڈال دیا، فلانے کے ذمہ ڈال دیا، چچا کے ذمہ ڈال دیا، وقت نہیں دیا، ٹائم نہیں دیا۔